ہر حال میں خیر کا معاملہ ہی ہوگا، چاہے راستہ کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو جائے۔ لہذا افسوس نہ کریں، مایوس نہ ہوں، غم نہ کریں، بلکہ کام کریں، محنت کریں، اپنی استطاعت کے بقدر کوشش کریں اور دعا کریں، اور پھر کہیں حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی۔ شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا فرما دے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں اور حل بہت دور ہے اور آپ کنارے تک پہنچ گئے ہیں؟ تو اس آیت کو سنیں، لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، شاید اللہ رب العالمین اس کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا فرما دے۔ اللہ رب العالمین شاید آپ کے حال کو اچانک بدل دے۔ جی ہاں، اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ وہ آپ کی تنگی کو خوشادگی سے تبدیل کر دے، آپ کے درد کو رحمت سے تبدیل کر دے، اور آپ کی مایوسی کو کامیابی سے تبدیل کر دے۔ کتنی بار ایسا ہوا کہ آپ نے کسی لمحے کو آخری سمجھا اور وہی لمحہ آپ کے گمان سے زیادہ خوبصورت آغاز بن گیا۔ لہٰذا اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، جلدی نہ کریں، مایوس نہ ہوں، اور یہ نہ سمجھیں کہ دیر ہونے کا مطلب بھول جانا ہے۔ تقدیر اللہ کے منصوبے سے چلتی ہے اور وہ آپ پر آپ سے زیادہ مہربان ہے۔ لہٰذا جب کبھی بھی دنیا تنگ ہو جائے، اپنے دل سے کہے لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اپنے بندوں سے قریب ہوں، وہ جب بھی مجھے پکارتا ہے، کوئی بھی بندہ مجھے پکارتا ہے، میں فوراً اسے جواب دیتا ہوں، لہٰذا وہ مجھے پکارتا رہے تاکہ وہ اور مجھ پر ایمان رکھتا رہے تاکہ وہ ہدایت پا سکے۔ یہ ایک دعا کی آیت آ گئی، پکارنے کی آیت آ گئی، پھر رمضان کی آیتیں شروع ہو گئی، پھر رمضان کے احکامات شروع ہو گئے۔ تو اس جگہ پہ مفسرین نے، جو کلاسیکل تفسیر کے اسکالرز ہیں، کلاسیکل اسکالرز ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ بھئی ایسی کیا وجہ ہے کہ ابھی تو رمضان کی بات چل رہی تھی، بیچ میں اچانک دعا کی بات آ گئی، اللہ کو پکارنے کی بات آ گئی، پھر رمضان کے احکامات شروع ہو گئے، مکمل رمضان کے احکامات ہی ہوتے، بیچ میں یہ آیت کیوں آئی؟ تو مفسرین نے یہاں نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے احکامات کے بیچ میں دعا کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ رمضان میں دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے، اور عام دنوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین رمضان کی دعاؤں کو زیادہ قبول کرتا ہے، اور قبولیت کی ایکسپٹنس کی پاسبلٹی میں رمضان میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداع، کوئی بھی بندہ مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں۔ یا یہ نہیں کہا کہ کوئی عالم پکارے، کوئی بزرگ پکارے، کوئی ولی پکارے تبھی میں جواب دوں گا، نہیں، پکارنے والا مجھے پکارتا ہے۔ اب پکارنے والا جتنا بڑا گناہ گار ہو، وہ بھی ایک مرتبہ اللہ کو دل سے پکارے گا، اسی وقت اللہ رب العالمین جواب دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، رمضان کا مہینہ ایسا ہے جہاں اللہ نے رحمت کے دروازوں کو کھولا ہے اور آپ کو بلا رہا ہے۔ اللہ تیار ہے آپ کی مغفرت کرنے کے لیے اور آپ کو معاف کرنے کے لیے، بس انتظار ہمارے اور آپ کی توبہ کا ہے۔ ہم بس توبہ کر کے رجوع کر لیں، اللہ تو منتظر ہے، اللہ انتظار کر رہا ہے کہ یہ میرا بندہ اور میری بندی میرے پاس کب لوٹ کر آئیں، یہ واپس لوٹ کر آئیں۔ اور اتنی اپارچونٹیز ہماری اس دنیا میں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، اگر ہم ان تمام اپارچونٹیز کو ضائع کر رہے ہیں تو پھر کیا حاصل ہے؟ کچھ حاصل نہیں ہے۔ پھر رمضان میں اتنی اپارچونٹیز ہیں۔ عام دنوں میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وقت تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے، بس میں مکمل کروں گا، کہ عام دنوں میں رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے، کوئی ہے پکارنے والا جو مجھے پکارے تو میں اسے دوں، کوئی ہے رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا میں اسے معاف کروں۔ یہ ہر رات ہوتا ہے، رمضان میں نہیں، ہر رات ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے، پورے سال یہ اپارچونٹی ہمارے پاس ہوتی ہے، لیکن ہم میں کتنے ایسے ہیں جو اس اپارچونٹی کو، اس کا صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے۔ اور پھر رمضان کی اپارچونٹی الگ سے دے رکھی ہے اللہ نے، رمضان کے پورے مہینے، صحیح روایت ہے، کئی محدثین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات اللہ رب العالمین ایک بڑی تعداد کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ تو ہمیں اللہ سے ہر وقت امید لگائے رکھنی ہے۔ افطار کے وقت بھی جو ہے دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ عموماً عورتوں کا کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ مجبور بھی ہو جاتی ہیں بیچاری کہ انہیں پکوڑے تلنے میں وہ مصروف ہے، اس وقت دعا کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے۔ تو گھر والوں کو بھی سمجھنا چاہیے، مردوں کو بھی ان چیزوں کو میں کوپریٹ کرنا چاہیے کہ یہ مہینہ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، جتنا آپ کر سکے اچھی بات ہے، لیکن ہر ایک کو عبادت کرنے کی توفیق دے، ایک دوسرے کا ہیلپ کرے۔ یہ نہیں کہ عورتیں غلام ہوتی ہیں، بیوی غلام ہوتی ہیں، باندیوں کی طرح کھٹتی رہے اور وہ کام کرتی رہے، آپ عبادت کرتے رہے، ماشاءاللہ، یہ بھی نہیں۔ اور اسی طرح عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ نہیں کہ شوہر خالی آپ کا ATM مشین ہے اور وہ جو ہے باہر سے بازار سے سامان لاتا رہے گا اور یہ کرتا رہے، آپ گھر میں جو ہے آرام سے رہنا چاہیے اور سامنے والا میرا شوہر جیسا بھی رہ رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بھی غلط ہے۔ تو یہ جو زندگی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے، ایک دوسرے سے محبت کر کے، ایک دوسرے کا خیال رکھ کے اور ایک دوسرے کے لیے قربانی دے کر آگے بڑھے گی۔ اور پھر اسی زندگی میں جب ہم ایک دوسرے کے لیے قربانی دیں گے، دنیاوی چیزوں میں بھی اور آخرت کی چیزوں میں بھی، فکر کریں گے کہ بھائی میری بیوی نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میرے شوہر نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میرے والدین نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میری اولاد کو موقع ملا کہ نہیں ملا نماز پڑھنے کا۔ ان تمام چیزوں کا جب ہم لحاظ رکھیں گے تو ہمارے گھر میں ایک مبارک اور بابرکت اسلامی معاشرہ اور ماحول قائم ہو جائے گا، اور اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ ہم اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
کسی کی برائی کرنے کو پسند نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ غیبت کو پسند نہیں کرتا، اور کوئی کسی کی برائی بیان کرے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، الا من ظلم، سوائے اس شخص کے جو مظلوم ہو۔ یعنی ایک مظلوم اگر اپنے ظلم کی داستان کسی کو سنا رہا ہے، یا مثلا جو ظالم اس پر ظلم کر رہا ہے اس ظالم کی شکایت وہ مظلوم کسی سے کر رہا ہے، تو یہ غیبت میں داخل نہیں ہے، بلکہ یہ مظلوم کا حق ہے کہ وہ حق کے لیے آواز اٹھائے، کہ اس پر جو ظلم ہو رہا ہے اور جو زیادتی ہو رہی ہے اس کے خلاف وہ آواز اٹھائے، اور اس آواز اٹھانے میں وہ اگر ظالم کی برائی بیان کر رہا ہے اور اس نے جو ظلم و زیادتی اس پر ڈھائی ہے اس کو بیان کر رہا ہے، تو یہ چیز غیبت میں ہرگز داخل نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے۔ اس کے بعد یہود کے دعوے کی تردید کی جاتی ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، سولی پر چڑھا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی اور فرمایا کہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، کہ اللہ ان لوگوں نے، ان یہودیوں نے نہ ہی حضرت عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان میں حفظ و امان کے ساتھ اٹھا لیا۔ بل رفعه الله الیہ، اللہ تعالیٰ نے زندہ ہی حضرت عیسیٰ کو آسمان میں اٹھایا۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اہل السنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی آسمان پر موجود ہے، یعنی زندہ موجود ہے، جس طرح ہم اور آپ زندہ ہے، اور قیامت کے قریب زمانے میں ان کا نزول ہوگا اور وہ دجال کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن یہودیوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ بھائی انہوں نے انہیں قتل کر دیا، قتل سولی پر چڑھایا انہوں نے کسی اور کو، وہ حضرت عیسیٰ نہیں تھے، لیکن وہ سمجھ بیٹھے کہ یہی حضرت عیسیٰ ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر کرسچنز کے عقیدہ تثلیث کی بھی تردید اللہ تعالیٰ نے، یعنی جو ٹرینٹی کا عقیدہ ہے، ٹرینٹی کا نظریہ ہے، کہ ان میں سے بعض فرقوں کا یہ کہنا ہے کہ العیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کے 3 اجزاء ہیں، ایک جز فادر کا ہے، ایک جز ہولی اسپرٹ کا ہے، اور دوسرا جز حضرت عیسیٰ کا ہے، اور ان تینوں کے مجموعے کا نام گاڈ ہے، خدا ہے، العیاذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور اس کی تردید کی، ولا تقولوا ثلاثہ، ٹرینٹی کے عقیدے کے قائل نہ ہو، عقیدہ تثلیث کے قائل نہ ہو، اللہ صرف ایک ہے، اور اللہ کی ذات اس چیز سے پاک ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے یا اپنا شریک بنائے۔ بہرحال اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہی پھر اس صورت میں ذکر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کلالہ کی میراث کا حکم ہے۔ کلالہ ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کی کوئی نہ اولاد بھی نہ ہو اور والدین بھی نہ ہو، تو اب اس کی وراثت کا کیا کیا جائے گا، اس کی تفصیلات بتائی جا رہی ہے کہ ایک بہن ہو تو اسے نصف دیا جائے گا، یعنی جو کچھ بھی وہ چھوڑ کر گیا ہے، اور اس کے علاوہ 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں تو پھر 2/3 حصہ ملے گا، 2/3 ملے گا، اور بھائی ہو تو پھر بھائی کو وراثت مل جائے گی، بھائی بہن دونوں ہو تو مذکر مؤنث کا جو یہ قاعدہ ہے کہ بھائی کو، بیٹے کو یعنی لڑکے کو دگنا ملے گا لڑکی کے مقابلے میں، کیونکہ فائنینشیل جو ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لڑکوں پر دی ہے، عورتوں پر نہیں دی ہے، تو اس لیے مردوں کو دگنا دیا جاتا ہے، لڑکے کو دگنا دیا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں آدھا اس کو عورت کو دیا جاتا ہے، کیونکہ مرد کو اپنے اوپر بھی خرچ کرنا ہے، اور ماں باپ ہے تو ان پر بھی خرچ کرنا ہے، اولاد ہے تو ان پر بھی خرچ کرنا ہے، بیوی ہے تو اس پر بھی خرچ کرنا ہے، تو کیا ہے کہ اب اس کے اوپر بوجھ ہے فائنینشیل، تو اس لیے اس کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زیادہ وراثت دی، اور چونکہ عورتوں کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو کسی اور پر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ذمہ داری اس پر نہیں ہے، وہ اپنے اوپر ہی صرف خرچ کرنا چاہے کر سکتی ہے، رکھنا چاہے رکھ سکتی ہے، وہ دینا چاہے دے سکتی ہے، اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی مالی ضروریات کو پورا کرے اپنے رشتہ داروں میں سے، یعنی شوہر کا مسئلہ ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، یہ ساری چیزیں مردوں پر ہے، اس لیے جو ہے مرد کو زیادہ دیا جاتا ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ تو اب سورۃ المائدہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورۃ المائدہ، مائدہ کہتے ہیں عربی زبان میں دسترخوان کو، کیونکہ اس سورت میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ آسمان سے آپ دسترخوان کا نزول فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، تو اس بنیاد پر، اس وجہ سے، اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ المائدہ کہتے ہیں۔ اچھا، اس کی ابتدا ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والوں معاہدے کو پورا کرو، عہد کو پورا کرو، خلاف ورزی نہ کرو، تم نے کوئی ایگریمنٹ کر رکھا ہے تو اس کو پورا کرنا ہے۔ اب دیکھیں، معاہدات کی 2 قسمیں ہو سکتی ہے، ایک معاہدہ تو وہ ہے جو اللہ اور بندوں کے درمیان ہے، کہ ہم نے اللہ سے معاہدہ کر رکھا ہے کہ ہم اللہ کے دین پر عمل کریں گے، اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے، اور اللہ نے جسے ہمیں روکا ہے ان چیزوں سے بچیں گے، تو ان معاہدات کو بھی پورا کرنے کا حکم ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ معاہدات جو بندے بندوں سے کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کا جو معاملات ہوتے ہیں، لین دین کا مسئلہ ہے، اس میں جو معاہدہ اور ایگریمنٹس کرتے ہیں ہم، تو اس کی بھی جو ہے اس کا بھی لحاظ رکھنا اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ عہد کی خلاف ورزی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ معاہدے اور ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کرے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی چیزوں کا ذکر کیا جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، جیسے حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ نے فرمایا کہ مردار، ایسا جانور جو مر گیا ہو بغیر ذبح کیے، جو مردار ہو،
اس کو کھانا جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ جو بہتا ہوا خون ہو، بہنے والا خون ہو، وہ بھی حرام ہے، اس کو آپ نہیں استعمال کر سکتے۔ اسی طرح خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ اسی طرح وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا ہو، غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو، تو اس جانور کو بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہ جانور جس کو گلا گھونٹ کر مار دیا گیا ہو، ہلاک کر دیا گیا ہو، اس کو بھی کھانا جائز نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اس کے علاوہ ایسا جانور جو سخت ضرب کے ذریعے مرا ہو، یعنی چوٹ لگی ہو بہت تیز اس کو، اس وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا، مر گیا، تو پھر ایسا جانور بھی کیا ہے، حرام ہے، کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر وہ جانور جو اوپر سے گر کر لڑک کر گرا ہو اور لڑکتا ہوا گر کر مر گیا ہے، تو ایسا جانور بھی وہ ہے جس کو کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس کے علاوہ وہ جانور جس کو کسی درندے نے کھایا ہو، زخمی کر کے پھاڑ دیا ہو اور پھر وہ مر گیا ہو، تو پھر ایسے جانور کو بھی کیا ہے کہ کھانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، حالت اضطرار میں، یعنی ایسی صورت آپ کے سامنے آ گئی کہ اب یہی مردار ہیں یا یہی ایسی قسم کے جانور ہے اور آپ کے علاوہ کھانے کو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور آپ بالکل مرنے کے قریب ہیں، تو جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت حرام چیز سے یعنی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اتنا ہی استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے آپ کی جان بچے بس، اور اس کی اجازت ہے صرف جان بچانے کے لیے، یعنی اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں، تب اللہ نے اس کی اجازت دی۔ اس کے بعد ایک بہت ہی اہم آیت ہے جس میں اللہ نے تکمیل دین کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تم پر اس دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے اسلام کو ایز اے ریلیجن میں نے پسند کر لیا ہے، ایز اے دین ہم نے سلیکٹ کر لیا۔ یعنی اس آیت کا جو نزول ہوا آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ عرفات، میدان عرفات میں اس آیت کا نزول ہوا، اور احکام کے اعتبار سے سمجھیں کہ آپ یہ آخری آیت ہے، اس کے بعد کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا اور کوئی چیز منسوخ نہیں ہوئی۔ اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آج کے دین آپ پر مکمل ہو گیا، مسلمانوں آپ سب پر مکمل ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس دین میں حذف و اضافے کی گنجائش نہیں، اس دین سے کسی چیز کو اب نکالا نہیں جا سکتا اور کسی باہر کی چیز کو اس دین میں ایڈ نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دین مکمل ہو گیا، صحابہ کے زمانے میں یہ دین مکمل ہو گیا، اسی کو فالو کرنا ہوگا۔ اس میں کسی حکم کو ہم ایڈ بھی نہیں کر سکتے اور کسی حکم کو ہم ختم بھی نہیں کر سکتے۔ ختم کرنا تو دور کی بات ہے، وہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بدعات سے بھی بچنے کی جو ہے ہمیں اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جب اللہ نے دین کو مکمل کر لیا تو بعد میں الگ سے ہم کوئی چیز بنا کر اسے دین کا حصہ بتائے، یہ بات غلط ہے، کیونکہ جب اللہ نے دین کو مکمل کر دیا تو اب کسی چیز کو ایڈ کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لینا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ ہمیشہ جب بھی فیصلہ کرو، جب بھی کوئی کام کرو تو پھر وہ عدل و انصاف کے ساتھ کرنا، اور ایسا نہ ہو کہ دشمنی کی بنیاد پہ تم عدل و انصاف کے خلاف کام کر رہے ہو، کہ دوستی کی بنیاد پہ عدل و انصاف کے خلاف کام کر رہے ہو، نہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو عدل و انصاف کو تھامے رکھنا۔ اس کے بعد یہود و نصارہ کے ایک دعوے کی تردید کی جاتی ہے، وقالت الیہود، آیت نمبر 18 سورہ مائدہ، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ یہود و نصارہ کا بڑا دعویٰ تھا یہ بنی اسرائیل کا کہ چونکہ ہمارے یہاں انبیاء بہت کثرت سے بھیجے گئے ہیں، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہیں ہوگا، یعنی اگر ہم نے کوئی غلطی کی بھی تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہیں ہوگا، ہم تو اللہ کے محبوب بندے ہیں، ہم اللہ انبیاء کی اولاد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کی تردید کی، ایسا نہیں ہوگا، کامیاب صرف وہ ہوگا جس کے عقائد درست ہوں گے اور اعمال درست ہوں، یعنی انبیاء کی اولاد میں سے ہو جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان اور اعمال صالحہ کا ہونا ضروری ہے، عقائد کا درست ہونا اور اعمال کا درست ہونا یہ بہت ضروری ہے، اس کے علاوہ نجات ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 27 میں آئیے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر ہے، حابیل اور قابیل کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب اولاد پیدا ہوتی حضرت حوا سے تو وہ جڑواں اولاد پیدا ہوا کرتی، یعنی ایک بیٹا اور ایک بیٹی ایک ساتھ پیدا ہوتے، تو یہ جو ایک ساتھ پیدا ہو رہے ہیں ان کا آپس میں نکاح کرنا جائز نہیں تھا، یہ حقیقی بھائی بہن سمجھے جاتے تھے حضرت آدم کی شریعت کے اعتبار سے۔ اور پھر اگلی بار جب حمل سے دوسری اولاد پیدا ہوتی اور ایک بیٹا اور ایک اور بیٹی ساتھ میں ایک ساتھ پیدا ہوتی تو پہلی اولاد کا اس اولاد کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا، یعنی جو دو ایک ساتھ پیدا ہو رہے ہیں لڑکا اور لڑکی وہ ان آپس میں نکاح نہیں کر سکتے تھے، اب جو بعد میں پیدا ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوتا تھا حضرت آدم کی شریعت میں۔ تو جو یہ قابیل تھا، قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی، قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی، لیکن اصول کے اعتبار سے قابیل اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ ساتھ میں پیدا ہوئے ہیں اور وہ حقیقی بھائی بہن ہوئے۔ اب جو حابیل ہیں اور ان کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس لڑکی سے قابیل کا نکاح ہوتا اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نکاح حابیل سے ہوتا، لیکن قابیل کو یہ بات
پسند نہیں آئی کہ حابیل کا نکاح اس سے کیسے ہوگا، مجھے یہ لڑکی پسند ہے، مجھے اس سے نکاح کرنا ہے، تو معاملہ بہت زیادہ حد سے آگے بڑھا، پھر آخر میں کیا ہوا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ جو ہے اس روئے زمین کا سب سے پہلا قتل تھا۔ یہ مختصراً مغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے یا اللہ، ہمیں ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا ہے جو مغضوب ہیں، مغضوب